سب سے پوچھیں کہ جو حلال طریقے سے ہم روزی کماتے ہیں اور انلیگل وے سے کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہے؟ یہ ایک ایسا مجھے ریسیو ہوا ہے. جی دیکھیں بات یہ نا کہ ایک تو ہمارا نا سائنٹیفک نالج ہے نا، اور ایک ہمارا ڈیوائن ریلیشن شپ ہے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے ساتھ، ایک ڈیوائن ریلیشن شپ ہے. سائنٹیفک باتوں کو ہم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ویریفائی کر لیتے ہیں اور ویریفائی کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا جو ڈیوائن کے سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے اس کی بیس ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ مان لیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، لہٰذا ہمارا خدا ہمارے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا. اب یہ دو ڈفرینٹ اپروچز ہیں. سائنٹیفک اپروچ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں یہ میں ایکسپیریمنٹ کر کے میں نے دیکھا ہے، اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اور جو یہ ہماری ڈیوائن اپروچ ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وی ٹرسٹ اللہ اینڈ وی ٹرسٹ اللہ's پروفٹ. تو جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے وہ صحیح ہے. اچھا آہستہ آہستہ یہ دونوں نیرو ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ دونوں نیرو ہو رہے ہیں. اب جب سائنٹسٹ کوئی بات کرتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی صوفی بات کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو لوگ اسپرچولیزم کی طرف جا رہے ہیں ان کے اندر بھی سائنٹیفک اپروچ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک بڑی فیمس کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیے گا. اس کا نام ہے بدھا دی آئنسٹائن. بدھا دی آئنسٹائن. تو بدھا مین دوز ہو آر ایکچولی ریلیٹڈ ٹو اسپرچولیٹی اینڈ آئنسٹائن واز اے سائنٹیفک پرسن. اسی طریقے سے ہمارے جو مرحوم اشفاق احمد صاحب تھے انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا من چلے کا سودا. تو اس کے اندر بھی اسی کانسیپٹ کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو اسپرچولیٹی ہے یہ جب یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی تو اس کی اپروچ سائنٹیفک ہو جائے گی، اور سائنس جب آہستہ آہستہ بڑھے گی تو اس کی اپروچ اسپرچول ہو جائے گی. اور جب یہ دونوں ضم ہو جائیں گے تو تب ہمیں پوری طریقے سے اپنا ذات کا عرفان ہو جائے گا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے. تو اس سلسلے میں ایک ہماری رائٹر ہیں بانو قدسیہ جو اشفاق احمد کی بیگم صاحبہ تھی، تو انہوں نے ایک ناول لکھا ہے راجا گدھ. اس میں انہوں نے یہ حلال اور حرام کے کانسیپٹ کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیے چیز حلال اور حرام اپنی کیمسٹری کی وجہ سے نہیں ہوتی، چیز حلال اور حرام اپنے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے ایک بکرا لیا اور ایک چھری لے کے کھڑک سے اس کو کاٹ دیا، گردن اس کی پرے چلی گئی اور گوشت تو اس کا ویسے کا ویسا ہے مگر یہ حرام ہے. اچھا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو ذبح کیا، اب یہ حلال ہو گیا. تو جو پروسیجر اور پروسیس ہے وہ چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے، اس کے کانٹینٹ اس کو حلال یا حرام نہیں کرتے. تو اس پروسیس کے اندر کوئی ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ہارمفل بنتی ہے اور ہارم لیس بنتی ہے. بانو قدسیہ نے اپنی تھیوری کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب بھی ہم حرام کے ذریعے سے کوئی چیز کما رہے ہوتے ہیں تو یہ حرام ہمیشہ استحصال کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب بھی آپ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، تو جو کچھ آپ کو ملے گا وہ ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن جب آپ حرام کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ چیز لے رہے ہوتے ہیں جو آپ ڈیزرو نہیں کر رہے. جیسے آپ نے کسی بندے کا ایک دفتر میں آپ کا اختیار ہے، آپ نے کہا میں تمہارا یہ کام کر دوں گا جو ویسے بھی کرنا تھا، مجھے 1 لاکھ روپے دے دو. اب یہ بغیر محنت کے آپ کے پاس آیا، یہ کسی اور کا حق تھا. اور جب آپ کسی اور کا ایک حق ماریں گے تو اس کی بنیاد پر جو چیز آئے گی وہ آپ کے اندر ایک سائیکولوجیکل یعنی امبیلنس کریٹ کرے گی، وہ سوسائٹی کے اندر امبیلنس کریٹ کرے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ کوئی کام غلط کرتے ہیں نا، چاہے اس کو آپ زمانے سے چھپا لیں، لوگوں سے چھپا لیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کریٹ کر دیں، مگر آپ کو اندر تو پتا ہوتا ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور چونکہ آپ کو اندر پتا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایک گلٹ ہوتی رہتی ہے. اور جو آدمی گلٹ، اور ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں گناہ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا احساس گناہ برا ہوتا ہے. کیونکہ گناہ سے آپ توبہ کر کے واپس کلین ہو سکتے ہیں، مگر احساس گناہ آپ کو اندر سے مارتا رہتا ہے، اندر سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے وہ توبہ کی نعمت دی ہے. اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ پاک سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کر لیں تو ہم اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی معصوم طریقے سے نکلتا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ میں آپ کو پوری طرح کمپریہنسو جواب دے سکا ہوں، لیکن اس کا جو ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حرام بنیادی طور پر ہماری سائیکی کو چینج کر دیتا ہے. اور جب ہماری سائیکی چینج ہو جاتی ہے تو پھر ہماری تھاٹ پروسیس نیگیٹو ہو جاتی ہے. جب ہمارا تھاٹ پروسیس نیگیٹو ہو جائے گا تو ہماری ہر چیز 2 نمبر بن جائے گی، جسے کہتے ہیں نا عام زبان میں. تو جب 2 نمبر زندگی ہم گزاریں گے تو وہ کیسی زندگی ہوگی. بانو قدسیہ نے تو یہ بھی تھیوری پیش کیا ہے، آپ وہ پڑھیے گا راجا گدھ ناول، کہ حرام کھانے سے انسان کے دماغ میں پاگل پن آ جاتا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جس خاندان کے اندر حرام جا رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ خاندان خراب ہو جاتا ہے، ان کی نسلیں تک خراب ہو جاتی ہیں ان کی. اور یہ بات اگر آپ غور سے دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، فزیکل بیماریاں اتنی نہیں ہیں جتنی سائیکیٹرک بیماریاں.
ہر گھر میں دوسرا آدمی ڈپریشن کا مریض ہے, ہر گھر میں کنفلکٹ ہو رہے ہیں, بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا, باپ بیٹے کی بات نہیں مان رہا, بیوی خامد کی بات نہیں مان رہی, ٹھیک ہے نا. تو اتنا زیادہ جو ایک سائیکیٹرک ہمارے اوپر ایک پریشر پڑا ہوا ہے اور ہم ایک سک بنتے جا رہے ہیں آہستہ ایز اے ہول سوسائٹی. تو اس کے اندر میری ڈیوائن انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں حرام کا ضرور دخل ہے.